نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا مقين قلوب المؤمنين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ کا شکر ہے کتاب رحمت کے درس پاک کی بابرکت نشست میں ہم سب کی حاضری ہو رہی ہے. فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد آصف صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ مجھ سے قبل درس شریف ارشاد فرما رہے تھے، اللہ آپ کے علم و حلم میں برکات عطا فرمائے. مخلص فی اللہ مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا احمد بلال صدیقی صاحب زیدہ شرفہ اور مسجد کے منتظمین محبین جتنی بزم کے اراکین ہیں سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تبارک و تعالی سب کو دین و دنیا میں عزت نصیب فرمائے. قرآن شریف کے دروس کی نشستوں کا انعقاد کرنا یہ دین حق کی بہت بڑی چوکیداری ہے. نبی رحمت علیہ السلام نے اس عمل کی بہت حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ کے حبیب اس عمل سے بڑے راضی ہوتے. امت کو قرآن سے جوڑا جائے، امت کو قرآن کی طرف موڑا جائے، لگاؤ قرآن کی طرف ہو، قرآن شریف سیکھنے کا شوق پیدا ہو، قرآن شریف سمجھنے کی بندے کے اندر تڑپ پیدا ہو. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے اور اس کے بارے میں سرکار نے بیشتر جگہوں پر مختلف اوقات میں حوصلہ افزائی کے لیے امت کی رہنمائی فرمائی. صحیح مسلم شریف پڑھیں تو ایک ایک لفظ نورانی ہے. دل کرتا ہے کہ جو نوازشات سرکار نے فرمائی ہیں قرآن شریف بندہ پڑھتا ہی رہے، قرآن شریف سنتا ہی رہے، قرآن شریف کی تلاوت بندہ کرتا ہی رہے، سمجھانے میں زندگی گزر جائے. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ. حضور نے فرمایا ایک قوم خدا کے گھروں میں ایک گھر میں جمع ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ قرآن شریف پڑھتے ہیں، یتدارسون بینہم پھر درس ہوتا ہے، افہام و تفہیم کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے،
سمجھنے سمجھانے کے دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کام وہ قوم کرتی ہے کہ مسجد میں جمع ہوتی ہے اور اس سلسلے کو شروع کرتی ہے، تو پھر اللہ کی رحمت کس طرح متوجہ ہوتی ہے؟ فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ ان کے دلوں پر سکون کی بارش نازل فرما دیتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، فرمایا اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان کا طواف کرتے ہیں۔ اور اگلی بات سن کر من میں ایسے چاننی پیدا ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، یہ درس لینے والے، درس دینے والے، اس دسترخوان پہ بیٹھنے والے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، مدینے والی سرکار نے فرمایا بیٹھے فرش پہ ہوتے ہیں، حاضری عرش پہ لگ رہی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں کہ قرآن شریف کے دروس کو احیاء دینا، اس شعبے کو زندہ کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، دروازے کھٹکھٹانا، اذانیں دینا، لوگوں کو متوجہ کرنا۔ اب جو آیا ہے اسے اتنا نوازا گیا ہے، جنہوں نے بلایا ہے ان پہ مدینے والے کتنے خوش، ان پہ اللہ کی رحمتیں کتنی نازل ہوں گی۔ علامہ صاحب سے پوچھئے، صحیح مسلم شریف کی دوسری حدیث ہے، حضور نے قسم فرمائی والذی نفسی بیدہ ما من متعلم یختلف الی باب عالم الا کتب اللہ له بکل قدم عبادت سنہ۔ حضور فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، ما من متعلم یختلف الی باب عالم، کوئی شخص کسی عالم کے دروازے پہ قرآن سیکھنے چلا جائے، فرمایا یختلف الی باب عالم الا کتب اللہ له بکل قدم عبادت سنہ، فرمایا میرا اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کے عطا۔ علماء سے پوچھئے، یہاں 7 سالوں کی بات نہیں، 10 سالوں کی بات نہیں، کوئی نہیں بتایا گیا کہ کتنے دنوں کے لیے سیکھے، کتنے سالوں کے لیے آئے، نہیں آیا ہے تھوڑی دیر بھی بیٹھا ہے، اس کے قدم گنے جائیں گے۔ اور یختلف یہ اشارہ کر رہا ہے صرف آنے پہ ہی نہیں نوازا جائے گا، جانے پر بھی اس کے قدموں کو گنا جائے۔ قرآن شریف کے ساتھ رابطہ، قرآن شریف کے ساتھ جوڑنا، قرآن شریف کے معانی پہ غور کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ آج محافل ہو رہی ہیں، دیگر پروگرامز ہو رہے ہیں، لیکن با مقصد کم ہو رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح ماشاءاللہ پال برادران نے، مسجد کے منتظمین نے اور آپ نمازیوں نے، علامہ صاحب نے، حافظ صاحب نے جس طرح یہ کوشش کی ہے، یہ بہت بڑی کوشش ہے، کاوش ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کتنے ہیں، یہ دیکھا جاتا کیسے ہے۔ کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی۔ بارگاہ خدا و مصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی پاکیزہ بارگاہ ہے، ایسی پاکیزہ بارگاہ ہے، اس میں کوڑے نہ ہوں، تھوڑے بے شک ہوں، اخلاص ہو، بندے کو دلی طور پر نیت کی صفائی نصیب ہو، تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ میں نے چند الفاظ اس لیے حوصلہ افزائی کے لیے کہ مجھے حاضر ہو کے بھی خوشی ہوئی جب میں یہ پیغامات دیکھتا ہوں، دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ شکر ہے ہماری مساجد میں بھی قرآن شریف، حالانکہ بد مذہب لوگ اس پلیٹ فارم کو استعمال کر رہے تھے۔ اللہ مصطفی صاحب کا بھلا کرے، دیگر علماء کا بھلا کرے جنہوں نے اس رخ پر امت کو لگایا ہے، ورنہ یہ پلیٹ فارم پر قبضہ کر چکے تھے۔ بد مذہب لوگوں نے
اس نام پر بڑا لوٹا، اس نام پر گمراہ کیا، درس قرآن کے نام پر ایسے درس دیے جو مدینے نہیں جاتے بلکہ سیدھے وائٹ ہاؤس جاتے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اہل سنت اہل جنت، چہرے بھی ستھرے، رستہ بھی ستھرا، سوچ بھی ستھری، پاس بیٹھنے سے بھی خوشبو، ظاہری بھی چمک باطنی بھی چمک، ظاہر بھی روشن باطن بھی روشن۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جس موضوع پر ہم سب کو جمع کیا گیا ہے، اللہ اکبر جل شانہ، کائنات کا سب سے بڑا موضوع، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا موضوع کوئی نہیں۔ پورے دین کی بنیاد اور پورے دین کا مرکز نظریہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بڑی شانیں دیں، بڑی شانیں دیں، بڑی شانیں دیں۔ کیا شانیں ہیں سرکار کی، کوئی گن نہیں سکتا، کوئی ناپ نہیں سکتا، کوئی تول نہیں سکتا، ساری زندگی لگے کوئی بھول نہیں سکتا۔ حضور کی اتنی شانیں، وہ اللہ اکبر، جان سارے سنت خیر الورا مولانا محمد عارف صاحب سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ خوبصورت بات کر دی۔ محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ کوئی گہرائی ہے ہی نہیں، کوئی ناپ ہی نہیں سکتا، کوئی تول ہی نہیں سکتا۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد، یحمد کرۃ بعد کرۃ۔ کوئی کتنا بیان کرے گا حضور کی شان کو، کوئی کتنا بولے گا، کوئی کتنا لکھے گا، کوئی کتنا پڑھے گا کہ حضور کی عظمت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام رازی نے لکھا ہے، فرمایا حضور کا نام حمد کے باب میں سے ہے، اور حمد کا باب اللہ پاک، اس باب میں اللہ نے اپنا ایک نام رکھا حمید، اور حضور کے دو نام رکھے، محمد بھی محمود بھی۔ اور حمید وہ ہوتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، حمید وہ ہوتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرے۔ تو امام رازی لکھتے ہیں محمد کون ہوتا ہے؟ فرمایا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ۔ اللہ اکبر، اشارہ دے دیا۔ فرمایا حمید وہ ہوتا ہے، مخلوق جس کی تعریف کرے، محمد وہ ہوتا ہے مخلوق بھی کرے خود خالق بھی کرے۔ کون سوچ سکتا ہے حضور کی شان کو؟ کوئی بول سکتا ہے، کوئی تول سکتا ہے، کوئی ناپ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن ساری شانیں کٹھی کرو تو ایک گلدستہ بنتا ہے، اور اس گلدستے پہ سب سے بڑا پھول حضور کی شان ختم نبوت، سب سے بڑی عظمت حضور کی۔ نفس نبوت میں سارے نبی برابر ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار تک جتنے نبی ہیں، نفس نبوت میں علامہ صاحب سے پوچھیں سارے نبی برابر ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر درجات ہیں، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی درجہ دیا گیا، شان دی گئی، عظمت دی گئی، مقام دیا گیا، مرتبہ دیا گیا۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا کو ایک شان ایسی بھی دی گئی جو کسی نبی کو نہیں دی۔ کیا؟ ختم نبوت کا تاج حضور کے سر پہ سے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح شان سب سے بڑی ہے، اس طرح اس کی حفاظت بھی سب سے بڑی ہے۔ جس طرح شان سب سے بڑی ہے، اس طرح اس کا غدار بھی سب سے بڑا غدار ہے، اور جس طرح شان بڑی ہے، اس کا پہرے دار بھی سب سے بڑا پہرے دار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو شان ختم نبوت کا چپٹر ہے، یہ جو چوکیداری ہے، اس جیسی چوکیداری کوئی نہیں، اس جیسی پہرے داری کوئی نہیں۔ اب سنو شاہ عبد العزیز، بلکہ علامہ برہاروی نے لکھا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے بارے میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ پوری لمبی حدیث ہے، طویل گفتگو ہے،
کہ جس میں کہا کہ ساری عمر کی نیکیاں عمر کی لے لیں، ساری نیکیاں لے لیں، حدیث سنی ہوئی ہے نا، وہ ایک نیکی دے دیں۔ علامہ براروی نے لکھا ہے کہ وہ ایک نیکی مانگی کیوں، کیا وجہ تھی کہ ایک نیکی مانگی؟ فرمایا اس لیے وہ نیکی اس لیے بڑی تھی، سب سے بڑی اس لیے تھی کہ وہ غار والی نیکی تحفظ ناموس رسالت ہے، حضور کی عزت پہ پہرے میں وہ لمحے گزرے صدیق اکبر کے، حضور کی شان پر پہرا دیتے ہوئے گزرے ہیں۔ تو اس وجہ سے حضرت عمر جیسے جولی پھیلا کے کہتے ہیں حضور ساری عمر کی نیکیاں لے لیں اور وہ غار والی نیکی دے دیں۔ پتہ چلا علامہ برہاروی کہتے ہیں سب سے بڑی نیکی بھی حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے، حضور کی شان ختم نبوت پر پہرا، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں چوکیداری، یہ سب سے بڑی نیکی ہے اور اس کی جزا بھی سب سے بڑی ہے۔ حالیہ دیکھنی ہو تو مینار پاکستان کا گراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں، جزا بھی سب سے بڑی ہے۔ یار دیکھیے نا، آپ کے من میں چراغاں پیدا ہوگا اگر اس جہت پر غور کریں گے۔ علامہ اللہ حضور مجدد پاک نے لکھا ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے کسی زاویے پہ بھی کام کرنا، کسی محاذ پہ بھی کام کرنا، جو بھی ختم نبوت کا منکر ہے، جس جہت سے بھی منکر ہے، اور منکر کا جواب بھی اور منکر کے یار کا بھی جواب، ہر جہت سے جو بھی پہرے داری دیتا ہے۔ مجدد صاحب لکھتے ہیں یہ جملہ کاش ہمارے دلوں میں اتر جائے، اگر اتر گیا تو وجد آئے گا۔ فرمایا جو حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہے آج بھی اسے حضور کی جسمانی خدمت کرنے کا اجر ملتا ہے۔